الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے متعہ۔ اس میں اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت متعہ کو حرام سمجھتے ہیں اور شیعہ حضرات اب بھی متعہ جائز سمجھتے ہیں اور سنت سمجھتے ہیں۔ تو ان دونوں میں اختلاف ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے دلائل پیش کریں گے اور ایسے دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ کہ بہت کم لوگوں نے وہ سنا ہوگا، لیکن اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ پہلا دلیل یہ ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے، قرآن میں نکاح کی دائمی شرط نایاب زاویہ پر ہے۔ آیت میں ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے۔ سورۃ مومنون کی آیت ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے، قرآن نے صرف زوجہ کا حلال کہا، متعہ والی عورت نہ دائمی زوجہ، نہ وراثت، نہ نفقہ، پس وہ قرآنی زوجیت میں داخل ہی نہیں۔ یہ پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل، وراثت کی آیت سے متعہ کا ابطال۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائے۔ سورۃ نساء کی آیت ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے، متعہ میں شوہر وارث نہیں، بیوی وارث نہیں۔ اگر متعہ نکاح ہوتا تو قرآن میں وراثت لازم ہوتی۔ دوسرا دلیل۔ تیسرا دلیل، عدت وفات، متعہ کی عورت خارج، یعنی قرآن پاک کی آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو وفات پا جائے اور بیویاں چھوڑ جائے۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اس میں ایک نقطہ ہے، متعہ والی عورت عدت وفات نہیں رکھتی، یہ خود ثبوت ہے کہ وہ شرعی زوجہ نہیں۔ چوتھا دلیل، حدیث حرمت، لیکن نایاب فہم کے ساتھ یہ حدیث ہے، ان اللہ قد حرمہا الی یوم القیامت، بے شک اللہ نے متعہ کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے وہ جو بہت کم بیان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف نسبت کی، اگر یہ صرف وقتی انتظام ہوتا تو نبی علیہ السلام نے منع کہا جاتا، مگر فرمایا اللہ نے حرام کیا، اللہ نے حرام کیا۔ پانچواں دلیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول شیعہ مصادر میں بھی ہے، اثر ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء یوم خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متعہ عورت سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس میں نقطہ ہے کہ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے جو خود شیعہ کی نزدیک امام ہے۔ یہ دلیل بہت کم ممبروں پر پیش کی جاتی ہے۔ دلیل نمبر 6، مقاصد شریعت عقلی مگر قرآنی بنیاد۔ نقطہ، نکاح کے مقاصد سکون، نسب کی حفاظت، خاندان، متعہ میں وقتی تعلق، نسبت مشکوک
اولاد کا عدم یہ زنا کو قانونی شکل دینے کی مترادف ہے۔